الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، جس طرح کہ آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایصال ثواب کی نیت سے منعقد کی گئی ہے۔ نوید بٹ صاحب دیگر ان کے برادران، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس حسن نیت کے ساتھ انہوں نے اس محفل کا انتظام کیا ہے، حاجی محمد اشرف صاحب مرحوم و مغفور کے والدین، پیر سجاد صاحب مرحوم و مغفور، اور جمیع امت مسلمہ مرحومہ کو اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ آج تک جتنے اہل ایمان اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس محفل کا ثواب عطا فرمائے۔ محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ مائدہ آیت نمبر 15 پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس مہینے کو یہ شان حاصل ہے کہ اس کی 12ویں صبح ہمارے آقا کریم کی تشریف آوری ہوئی ہے، ظہور قدسی ہوا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں حضور کی آمد کا ہی ذکر ہے، تو اس مناسبت سے چند گھڑیاں حضور کی آمد پاک کے حوالے سے ہی گفتگو کروں گا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عظیم مذہبی اسکالر، فخر آل سنت، عالم بعمل، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارشد روحانی صاحب زیدہ شرفہ رونق محفل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کی، سادات کی، مشائخ کی، بزرگوں کی آمد ہم سب کے لیے باعث بخشش، باعث رحمت بنائے۔ اللہ کریم نے حضور کی آمد کو قرآن پاک میں سجا سجا کے بیان کیا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب، تحقیق آیا تمہارے پاس رسول ہمارا۔ دو ضمیریں کس ترتیب کے ساتھ آئی ہیں؟ جاءکم رسولنا، کم اور نا، یہ دو ضمیریں کس ترتیب سے آئی ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا آیا تمہارے پاس رسول ہمارا، آیا تمہارے پاس رسول۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ کہہ رہے ہمارا ہے۔ ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، ہم کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ فرما رہے آیا تمہارے پاس ہے پر ہے ہمارا۔ جاءکم رسولنا، پروردگار فیصلہ تو کر رسول کس کا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر جب ان میں شانوں والا رسول بھیج دیا ہے۔ رسول کی ذات میں دو جہتیں ہیں، ایک جہت خالق کی طرف، ایک مخلوق کی طرف۔ ادھر سے فیض لے رہے ہیں، ادھر فیض بانٹ رہے ہیں۔ جو جہت خالق کی طرف ہے اس حوالے سے خالق فرماتا ہے رسول ہمارا ہے، جو جہت مخلوق کی طرف ہے اس حوالے سے ہم کہتے ہیں رسول ہمارا ہے۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کیا شان ہے اس محبوب کی جس کو سارے کہتے ہیں ہمارا ہے۔ کوٹھے تے چڑھ ویخ فریدا گھر گھر لگی اگ، میں سمجھائی کہ میں ہی مٹھا اتے مٹھیا سارا جگ۔ ایک ہم ہی نہیں ان کے چاہنے والے، اللہ بھی فرشتے بھی حوریں بھی بشر بھی، محبوب دو عالم ہیں کدھر دیکھیے دیکھیں، مشتاق نگاہوں کے ادھر بھی ہیں ادھر۔ جاءکم رسولنا، دوسرا نقطہ جو اس لفظ میں ہے بڑا ہی اہم نقطہ ہے اور مقصد ہے گفتگو کا۔ جاءکم رسولنا، فرمایا تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے۔ جو شخص حضور کو رسول مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کلمہ ہے جو پاک کرنے والا ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانا یہ پاک کرنے والا کلمہ ہے۔ تو پاک وہ ہوتا ہے جو حضور کو رسول مانتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی ہے بھیجا ہوا، اور اصطلاحی معنی ہوا انسان بعث اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ۔ لغوی معنی بھیجا ہوا، حضور خود نہیں آئے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ جسے بھیجا جاتا ہے کسی مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے اس کے مطابق تیار کر کے بھیجا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، مقصود کائنات دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، دعائے ابراہیمی کا ظہور ہوا ہے، بشارت عیسیٰ کا ظہور ہوا ہے۔ دو ہی تو دور ہیں انسانی تاریخ میں، ایک حضور کی آمد سے پہلے، ایک حضور کی آمد کے بعد۔ حضور تشریف لائے تو ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ شعر تو آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا، پر کبھی اس پہ غور بھی کیا اعلیٰ حضرت کیا کہہ گئے ہیں؟ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھول کھلتے ہیں جب بہار آئے، ہریالی ہوتی ہے جب بہار آئے، رونق ہوتی ہے جب بہار آئے، خوشبوئیں پھیلتی ہیں جب بہار آئے، انادل چہچہاتے ہیں جب بہار آئے۔ یہ پھول تو آتے ہیں بہار کے ساتھ، ہریالی آئی بہار کے ساتھ، پر بہار کس کے ساتھ آتی ہے؟ بہار پھولوں کو لے کے آئی، بہار ہریالی کو لے کے آئی، پر بہار کو کون لے کے آیا ہے؟ پھول کھلتے ہیں بہار کے ساتھ اور بہار آتی ہے میری سرکار کے ساتھ۔ وہ جانے بہار ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ حضور آئے تو دلوں میں ایمان کی بہار آ گئی، پیشانیوں میں سجدوں کی بہار آ گئی، ذہنوں میں علم کی بہار آ گئی، معاشرے میں اخلاق حسنہ کی بہار آ گئی۔ دنیا میں جتنی ترقیاں نظر آ رہی ہیں ان کا دروازہ حضور نے آ کر کھولا ہے۔ آج دنیا میں جتنی ترقیاں نظر آ رہی ہیں ان کا افتتاح رسول اللہ نے آ کر کیا ہے۔ تو حضور کی ولادت محض ایک بچے کی پیدائش نہیں، ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ پھول کھلیں، اہل گلستان خوش ہوتے ہیں۔ جسے علم سے خوشی ہوتی ہے وہ حضور کی ولادت پر خوش ہے، چونکہ حضور آئے تو علم آ گیا۔
جسے خدا پرستی سے خوشی ہوتی ہے وہ حضور کی آمد پہ خوش ہے، چونکہ حضور نے آ کے خدا کی پہچان کروائی۔ حضور کی آمد کا ایک تقاضا یہ ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر ہو تو خوش ہو کے سنا جائے۔ باغ میں بہار آئی تو سارے پرندے چہچہا رہے تھے، ایک پرندہ بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا، غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ باقی پرندے اس کے پاس آ کے کہتے ہیں دیکھو کیسی رونقیں آ گئی ہیں، تو پریشان کیوں ہے؟ درختوں کی ڈالیاں پتوں سے بھر گئی ہیں، ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہیں، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں، بہار ہی بہار ہے، تو کیوں غمگین ہے؟ اس نے کہا مجھے بہار اچھی نہیں لگتی، مجھے خزاں اچھی لگتی ہے۔ پرندوں نے کہا اس لیے تجھے الو کہتے ہیں کہ باقی پرندے تو بلبل تو بہار میں چہچہا رہے ہیں، الو بہار میں غمگین بیٹھا ہوا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ آپ بہار کے آنے پہ خوش ہیں یا غمگین ہیں؟ تو ذرا خوش ہو کے ایک دفعہ کہہ دیں آمد مصطفیٰ۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ اونچی آواز سے کہ، میں نے کہا خوش ہو کے کہ۔ خوش ہو کے کہنے کا مطلب ہو رہا ہے چہرے سے نظر آئے کہ آپ خوش ہیں۔ خوشی دل میں چھپی ہوئی ہو اسے سرور کہتے ہیں، خوشی ٹور سے ظاہر ہو نا بندہ خوشی سے چل رہا ہے اسے حبور کہتے ہیں، اور خوشی چہرے سے چھلک رہی ہو بتانا نہ پڑے چہرہ بتائے بندہ خوش ہے اسے فرحت کہتے ہیں۔ چہرے بتائیں کہ آپ خوش ہیں حضور کی آمد پہ، آمد مصطفیٰ۔ بعض چہروں پہ خوشی آئی ہے لیکن بعض چہرے ابھی تک مسائل کی پریشانیوں میں ہیں۔ ٹھیک ہے زندگی میں کئی مسائل ہیں، دن رات آپ جن مسائل پہ سوچتے رہتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے طبیعت پہ، ذہن کا اثر ہوتا ہے طبیعت پہ۔ تو زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، انہیں سوچ سوچ کے آپ پریشان بیٹھے ہیں، طبیعت پہ اثر ہے، وہ نظر آ رہا ہے چہرے سے کہ آپ غمگین ہیں۔ تو جتنی دیر آپ محفل میں بیٹھے ہیں چلو ایک گھنٹے کے لیے اپنے غم بلا کے خوش ہو سکتے ہیں کہ حضور آئے ہیں تو ہم خوش۔ غم جھٹک سکتے ہیں، ذرا ہٹا سکتے ہیں ذہن سے اپنے غموں کو دور۔ اور غموں کو دور کیوں ہٹانا ہے کہ حضور کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ حضور جانے اور غم جانے میں تو خوش ہوں حضور کی آمد پر۔ تو ذرا غموں کو جھٹک کے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ بعض دوست ابھی بھی غم ذہن سے جھٹک نہیں رہے، ویسے کیا خیال ہے حضور کی نظر ہو جائے تو غم رہ جائے؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا خوش ہو کے آپ نے جواب دینا ہے، یہ خوشی پیش کہاں کرنی ہے؟ یہ دل کے جذبات دکھانے کس کو ہیں؟ آپ خوش ہو کے جواب دیں گے تو دل کے جذبات دہلیز مصطفیٰ پہ پیش کرنے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ جواب دیں کہ کسی کی نظر آپ کے دلوں کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ آپ نے اپنی محبتیں حضور کے دروازے پہ پیش کرنی ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ جواب دیں آمد مصطفیٰ۔ دنیا میں اور کون سی ایسی نعمت ہے جس کے ملنے پہ خوش ہوں گے؟ حضور سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ ویسے اگر یہاں کوئی حکومتی نمائندہ آئے اور آپ میں سے کسی کا نام لے کے کہے کہ تو اس محفل میلاد میں بیٹھا ہوا ہے، جب فارغ ہونا تو فلاں دفتر میں آنا ہے، حکومت نے تیرے لیے 1 کروڑ روپے کا انعام بھیجا ہے، بیٹھے بٹھائے آپ کو 1 کروڑ روپیہ مل جائے، دل خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، باقیوں کے لیے اگر کروڑ روپیہ تھوڑا ہے تو میں پیسے بڑھا بھی سکتا ہوں، 10 کروڑ کا انعام نکل آئے، آپ کے ابھی کروڑ پر خوش نہیں ہونا، مہنگائی ہے، 10 کروڑ روپیہ بیٹھے بٹھائے مل جائے، دل خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا؟ چلیں آپ کا نہیں ہوگا، درویش لوگ ہیں، دنیا کی آپ کو طلب نہیں ہے، عام آدمی جو ہے اس کو بیٹھے بٹھائے 1 ارب روپیہ مل جائے، باہر کے کسی ملک کے بادشاہ کو خواب میں حکم ہو جائے کہ لندن سے آن کے فلاں مسلمان کو 1 ارب روپیہ دو، ہو بھی سکتا ہے،
اگر کسی بادشاہ کو خواب میں حکم ہو جائے کہ فلاں مسلمان کو 1 ارب روپیہ دے دو، بیٹھے بٹھائے آپ کو 1 ارب روپیہ مل جائے، دل خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا؟ جس دولت کا قبر میں حساب دینا ہے، جس دولت کا حشر میں حساب دینا ہے، اس کے ملنے پر تو تیرا دل خوش ہوتا ہے، اور جس دولت نے تجھے بچانا ہے اس کے ملنے پر کتنا خوش ہونا چاہیے۔ میں نے ایک جگہ یہ پوچھا بھی، اگر 1 کروڑ روپیہ مل جائے اچانک بیٹھے بٹھائے تحفے کے طور پہ، دل خوش ہوگا نہیں؟ ایک آدمی نے کہا بھی آپ 1 کروڑ روپیہ زیادہ کہہ رہے ہیں، یہاں تو 1 لاکھ روپیہ مل جائے دل خوش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس 1 لاکھ روپے کا تو قبر میں حشر میں حساب دینا ہے، اور اگر آپ نے غلط استعمال کیا تو یہ دولت دوزخ میں لے جائے گی۔ جس دولت کا حساب دینا ہے اس کے ملنے پر تو دل خوش ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی صبح وہ دولت ملی ہے جو قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ عارضی نعمتوں کے ملنے پہ تو دل خوش ہوتا ہے، تو لازوال نعمت کے ملنے پہ ہماری نجات دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے خوشی کے ساتھ جواب دینا ہے کہ آج ہم خوش۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، کوئی بندہ محفل میلاد میں آئے خوش نہ ہو، وہ محفل میلاد میں آیا ہی نہیں۔ محفل میلاد اور خوشی آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ محفل میلاد منعقد اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمیں آمد مصطفیٰ کی خوشی ہے، اور بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کوئی محفل میلاد میں آئے اور خوش نہ ہو، وہ محفل میلاد میں آیا ہی نہیں۔ اور فقہی اعتبار سے یاد رکھیں، حضور کی آمد پر دل میں خوشی محسوس کرنا فرض ہے، اور اس کے اظہار کے لیے محفل میلاد یا جلسہ جلوس یہ مستحب ہے، لیکن دل میں خوشی جو ہے وہ فرض ہے۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کو حضور کی آمد پر خوشی نہ ہو۔ مومن وہی ہے جسے حضور کی آمد پر خوشی ہے۔ اب کوئی زبان خاموش نہ رہے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ آئیں ذرا میں ایک منظر آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا چشم تصور سے دیکھیں حضور کی آمد پر صحابہ کس طرح خوشی کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم مدینہ منورہ تشریف لائے، اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے، سہیلیاں بچیاں ایک دوسرے سے کہتی ہیں چلو چل کے اس رسول کا دیدار کرتی ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ انصار کی وہ چھوٹی بچیاں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن رسول اللہ کا دیدار نہیں تھا کیا، شوق دیدار میں دوڑتی ہوئی آئیں، اس راستے میں کھڑی ہوئی جہاں سے اللہ کے رسول کی سواری نے گزرنا ہے۔ یا اللہ ان بچیوں کے دلوں میں جو شوق دیدار تھا اس کا صدقہ آج محفل میں جتنے آئے ہیں سب کو رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما۔ وہ سہیلیاں شوق دیدار میں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، اس راستے میں کھڑی ہوئی، سواری چڑھائی چڑھ رہی ہے، بچیاں دوسری طرف کھڑی ہیں، اونٹنی کا سر نظر آیا، دل کی دھڑکنیں تھم گئیں، بس وہ لمحہ آن پہنچا ہے، سواری ایک قدم آگے اٹھائے گی دیدار ہو جائے گا۔ بچیاں یکسو ہو گئیں، کائنات دم بخود ہو گئیں، بس دیدار کا لمحہ آن پہنچا ہے۔ یہ بچیاں نعت یاد کر کے نہیں آئی تھی، مشق کر کے نہیں آئیں، ریہرسل کر کے نہیں آئیں کہ حضور آئیں گے تو ہم نے استقبالیہ کلام پڑھنے، نہیں، وہ صرف دیدار کرنے آئیں۔ پر جو ہی رخ والدعا پہ نگاہ پڑی، عشق نے نعت پڑھا دی ہے، محبت نے لفظ سکھا دیے ہیں۔ دل میں محبت ہو محبت نعت پڑھا لیتی ہے، دل میں عشق رسول ہو عشق لفظ سکھا دیتا ہے۔ جو ہی رخ والدعا پہ نگاہ پڑی، بے ساختہ فی البدی ان بچیوں نے پڑھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، طلع البدر علینا چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات۔ طلع البدر علینا چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات۔ پہلی رات کا چاند ہلال کہلاتا ہے، بڑھتا ہوا چاند 7ویں رات 8ویں رات قمر کہلاتا ہے، جب چاند پورا ہو جاتا ہے اسے بدر کہتے ہیں۔
اور وہ 14ویں رات کو پورا ہوتا ہے. طلع البدر علینا, چڑھیا نہیں چڑھیا چند. ان بچیوں نے کیا پڑھا تھا؟ طلع مکھ چند بدر شاشانی, متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں, دو ابرو کوس مثال دسن, جے تو نوکے میادے تیر چھٹن, لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن, چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداعی وجب الشکر علینا. ان بچیوں نے کہا اللہ کے رسول آئے ہیں, ہمارے اوپر شکر کرنا واجب ہو گیا ہے. نعمت ملے تو شکرانہ کرنا چاہیے. حضور کا وجود سب سے بڑی نعمت ہے. ہم اللہ کا شکر کرتی ہیں, اللہ کا رسول ہمارے شہر میں آیا ہے, واجب الشکر علینا, ہمارے اوپر شکر واجب ہو گیا ہے. اب چوتھے مصرے میں ان بچیوں نے ہمارا ذکر کیا ہے, ما دعا للہ دائی. یہ چوتھے مصرے کا جو دائرہ ہے اس میں آج کی محفل شامل ہے. چوتھے مصرے کی جو وسعت ہے اس میں آج کی محفل شامل ہے. ما دعا للہ دائی. ان بچیوں نے کہا جب تک دنیا میں ایک مسلمان بھی موجود ہے, دنیا میں ایک مسلمان بھی ہو, اس پر واجب ہے کہ حضور کی آمد کا شکرانہ کرے. ما دعا للہ دائی. دنیا میں ایک مسلمان رہ جائے, اس ایک مسلمان پر بھی آمد مصطفیٰ کا شکرانہ ضروری ہے. آگے ان بچیوں نے عرض کیا, ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع, انت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر دائی, فلبسنا ثوب یمن بعد تلغیق الرقاع. پہلے ہم بوسیدہ کپڑے ہی پہنے رکھتی تھیں, آج اللہ کا رسول ہمارے شہر میں آئے, ہم نے سوٹ بھی نئے پہنے ہوئے ہیں, نئے کپڑے پہنے ہیں, آج ہمارا دل خوش ہے. کوشش کریں 12 ربیع الاول کو نیا سوٹ پہنے, اگر نہیں پرانے ہی پہنے لیکن دھلا کے عطر لگا کے تیار ہو کے میلاد کے جلوس میں شامل ہو. حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نیا لباس پہننا یہ ان اہل مدینہ کا طریقہ ہے. فَلَبِسْنَا صُوبَ یَمَنٍ بَعْدَ تَلْغِیقِ الرِّقَاعِ. ان بچیوں نے کہا ہم نے آج نیا سوٹ پہنا ہے, یمنی لباس پہنا ہے, یمنی لباس. کیوں؟ اللہ کا رسول ہمارے شہر میں آیا ہے. جب دل خوش ہوتا ہے آدمی کپڑے بھی خوبصورت پہنتا ہے, دل خوش ہوتا ہے لباس بھی نیا پہنتا ہے. میرے آقا کریم ان بچیوں کے پاس سے گزرے, فرمایا بیٹیوں یہ کیوں پڑھ رہی ہو, بچیوں یہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے. میرے آقا کریم گزرتے ہوئے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں اور فرمایا مجھے بھی اپنی بیٹیوں سے محبت ہے. میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود کیفیات کو الفاظ کا لباس نہیں پہنا سکتا. میں عاجز ہوں کہ ان بچیوں کی خوشی کا اظہار کر سکوں, وہ کتنی خوش ہوئی ہوں گی. آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے کہ بتا سکے جب حضور نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا بچیوں کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا؟ جب حضور نے فرمایا ہوگا میں بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہوں, اس وقت ان بچیوں کے دل میں خوشی کتنی ہوگی. جو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے, میرے آقا سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں میں بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں. کیا خیال ہے آپ میلاد شریف کی خوشی میں درود شریف پڑھ رہے ہوں, حضور کی زیارت ہو جائے, آپ سر پہ ہاتھ رکھیں تو زمانے کے غم پھر ستا سکتے ہیں؟ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا, غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے. امام فخر الدین رازی کا فرمان النعمت الکبریٰ میں ہے, اگر کوئی شخص تنگ دست ہو, گھر میں کوئی چیز نہیں جس پہ ختم شریف دلائے, صرف نمک ہے یا آٹا ہے, تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ان کو رکھ کے ہی میلاد شریف کا ختم دلا دو, اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا. اور علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان میں ارشاد فرمایا جس گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے پورا سال اس گھر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ جو امام فخر الدین رازی کا فرمان نعمت الکبریٰ میں ہے کہ اگر صرف آٹا ہے اس پر ہی ختم دلا دو,
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد گرامی کا معمول لکھا ہے، ہر سال محفل میلاد کراتے، ختم شریف جلاتے، ایک سال گنجائش نہیں تھی، صرف چنے تھے، ان پر ہی ختم دلا دیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں چیزیں یا ان کی مقدار دیکھی جاتی ہے یا دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے، شوق دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، بڑا ختم نہیں کرا سکتا تو ختم ہی نہ کرائیں، نہیں، صرف گھر کے لوگ بیٹھ کے میلاد شریف کی محفل کریں، جو میسر ہے اس پر ہی، کیوں؟ اس بارگاہ میں شوق دیکھا جاتا ہے، اس بارگاہ میں دل کی نیت دیکھی جاتی ہے کہ کس شوق سے کوئی یاد کر رہا ہے۔ درود شریف پڑھے اس نیت سے کہ میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول نگاہ فرما رہے ہیں، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب تک میں نے ایک موضوع پر ہی بات کی ہے، تقریر تو ایک جملے پر ہی رکی ہوئی ہے، باقی تو میں نے ساری تشریحات ہی کی ہیں، اور وہ جملہ جس پہ تقریر رکی ہوئی ہے، باقی تو تشریحات تھیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول آیا ہے تو رسول کے آنے پہ خوش ہونا چاہیے، وہ خوشی کے اظہار کے لیے باقی ساری تشریحات میں نے کی ہیں۔ نابینے کو نظر ملے تو خوش ہوتا ہے، مسافر کو منزل ملے تو خوش ہوتا ہے، پیاسے کو پانی ملے تو خوش ہوتا ہے، ہم گناہگار کیوں نہ خوش ہوں، ہمیں اللہ کی رحمت مل گئی۔ حضور سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، حضور سب سے بڑی نعمت ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ایک ہوتا ہے الہام، ایک ہوتا ہے وسوسہ، ایک ہوتا ہے اچھی بات کی تلقین یا وصیت یا دل میں جذبہ پیدا ہونا۔ انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہوتا ہے، شیطان بھی ہوتا ہے۔ فرشتہ اچھی بات کی طرف دعوت دیتا ہے، فرشتہ کہتا ہے مسجد کی خدمت کرو آخرت سنور جائے گی، شیطان ساتھ ہی ہوتا ہے، وسوسہ ڈال دیتا ہے، کہتا ہے مہنگائی بڑی ہے، 100 روپیہ نہ دو 50 دے دو، تو دونوں چیزیں اکٹھی چلتی رہتی ہیں، الہام بھی وسوسہ بھی۔ ایک بزرگ سفر کر رہے تھے، سردیوں کی رات تھی، تو ان کے مرید نے سوچا کہ میں اپنی چادر جو ہے نا، قیمتی چادر، اسے 2 حصے میں تقسیم کر کے اپنے مرشدوں کے پیروں پہ لپیٹ دوں، سفر کر رہے ہیں، ٹھنڈ بڑی ہے۔ پھر خیال آیا چادر بڑی قیمتی ہے، پھاڑ دی تو ضائع ہو جائے گی، نہیں پھاڑی، نہیں مرشدوں کے پیروں پہ دی، منزل پہ پہنچے تو یہی سوال مرید نے کیا، حضور الہام میں اور وسوسے میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا چادر پھاڑ کے مرشدوں کی خدمت کرنے کا خیال آئے تو یہ الہام ہے، اور پھر چادر کے قیمتی ہونے کا خیال آ جائے تو یہ وسوسہ ہے۔ فرق آپ کو سمجھ آ گیا؟ نیکی کا کام کرنے کا جذبہ دل میں آئے یہ الہام ہے، اور اس کو روکنے والا جذبہ پیدا ہو یہ وسوسہ ہے۔ شیطان روکتا ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اور خناس کون ہے؟ یہ نہ سمجھے صرف جنوں میں ہی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بعض انسان ایسے ہیں دکھنے میں انسان نظر آتے ہیں پر کام وہ خناس والا کرتے ہیں، وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ بعض لوگ خیر خواہ بن کے وسوسے ڈالتے ہیں، یہ آپ نے 80,000 روپیہ میلاد پہ لگا دی، یہ غریبوں کو دے دیتے، میلاد تو ہی جانا تھا، یہ لاکھ روپیہ آپ نے میلاد پہ لگا دیا ہے، یہ آپ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ میرے پاس ایک شخص آیا اور یہی سوال اس نے کیا، تو اس دوران اس کا موبائل بجنے لگا، اس نے جیب سے نکال کے کسی سے بات کی، پھر جیب میں موبائل رکھ لیا۔ میں نے کہا یہ موبائل بڑا خوبصورت ہے، دکھاؤ کتنے کا لیا ہے؟ اس نے کہا یہ موبائل میں نے 50,000 روپے کا لیا ہے۔ میں نے کہا 50,000 کا موبائل لیتے ہوئے محلے کے غریب نہیں یاد آئے؟ میلاد مناتے ہوئے محلے کے غریب یاد آ گئے؟ مہنگے صوفہ سیٹ خریدتے ہوئے محلے کے غریب نہیں یاد آئے؟ میلاد مناتے ہوئے کہ 1,000 روپیہ 500 روپیہ میلاد کے فنڈ میں دینا ہے، غریب یاد آ جاتے ہیں۔ گھر میں ایل سی ڈی لگاتے ہوئے غریب نہیں یاد آتے، لیکن میلاد مناتے ہوئے غریب یاد آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں ملک کی طرف سے فتویٰ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے،
میں نے کہا ان ملک والوں سے ہی پوچھو یہ کعبہ شریف پہ جو غلاف ڈالا ہوا ہے یہ کتنے پیسوں کا ہے؟ سونے کی تاریں لگی ہوئی ہیں اس غلاف میں. جب ریال 30 روپے کا تھا اس وقت میں نے حساب کیا تو یہ 75 کروڑ روپے کا غلاف تھا. اب تو ریال مہنگا ہو چکا ہے. چلیں 75 کروڑ ریال، 75 کروڑ روپے، اتنا قیمتی ہے یہ غلاف. اگر عام غلاف ڈالنے کعبے کے اوپر 75 کروڑ سے پورا سال کتنے غریبوں کے گھر چل سکتے ہیں؟ 75 لاکھ نہیں کہہ رہا، 75 کروڑ کا غلاف ہر سال نیا غلاف. کتنا مہنگا غلاف. تو میں نے ان سے پوچھا یہ اتنا مہنگا غلاف کیوں ڈالا ہے؟ ان کا تعظیم کعبہ کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کعبہ عام گھر نہیں، یہ بڑی شان والا گھر. تعظیم کعبہ، یہ عام گھر نہیں، یہ بڑی شان والا گھر ہے، اس لیے ہم نے اتنا مہنگا غلاف ڈالا ہے. میں نے کہا 75 کروڑ کا نہ ڈالو، پورے 1 ارب روپے کا ڈالو، 2 ارب روپے کا ڈالو، ہمارا دل خوش ہوتا ہے کعبے کی زیارت کر کے. پر مجھے یہ بتاؤ کس نے ادھر منہ پھیرا تھا تو یہ قبلہ بنا رہا ہے؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اگر حضور ادھر رخ انور نہ پھیرتے کس نے کعبے کی طرف منہ کرنا تھا؟ کعبہ بڑی عزتوں والا ہے کہ کعبے کی عزت ظاہر کرنے کے لیے 75 کروڑ کا غلاف جائز ہے. تو جس محبوب کے منہ پھیرنے سے یہ کعبہ قبلہ بنا ہے، اس محبوب کے رخ انور کی شان کیا ہوگی؟ اس محبوب کی عزتوں کا مقام کیا ہوگا؟ کیا اس محبوب کی عزتوں کے اظہار کے لیے 80,000 بھی نہیں خرچ کیا جا سکتا؟ کعبے کی عزتوں کے اظہار کے لیے تو کروڑوں خرچ کرنا جائز ہے. تو جس محبوب کے صدقے یہ قبلہ بنا ہے، اس محبوب کی عزتوں کے اظہار کے لیے چند ہزار بھی نہیں خرچ کر سکتے. ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں تعظیم نبوی کے لیے، ہم لائٹنگ کرتے ہیں تعظیم نبوی کے لیے. کس کے لیے؟ مہنگا